آئیے جی آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی کرتے ہیں اور جب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو بیان کرتے، جب 2-4 صحابہ بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان صحابہ کے بارے میں اپنے رسول کریم کو کیا کہتا۔ حضرت امیر معاویہ کی مرویات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے تو ہم بیٹھے ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اجلسکم، کہ تم کیوں بیٹھے ہو؟ تو ہم نے رسول اللہ سے کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں اور ثنا پڑھ رہے ہیں اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہم کو اسلام کی ہدایت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہم پر کرم کیا، یعنی ہم پر اپنا احسان عظیم کیا۔ اگر آپ حسان بن ثابت کے لہجے میں دیکھنا چاہو نا تو ان کے الفاظ یہ تھے، اللہ نے ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پر اپنا احسان عظیم کیا اور ہم اس لیے اللہ کے اس احسان کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے صحابہ کیا تم قسم کھا سکتے ہو کہ تم یہی کر رہے تھے؟ تو سارے صحابہ نے بیک کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہی کر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ بات یہ نہیں کہ مجھے آپ کی بات پر یقین نہیں، بات دراصل یہ ہے جب میں اپنے حجرے میں بیٹھا ہوا تھا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے صحابہ مسجد میں بیٹھ کر جو عمل کر رہے ہیں اس عمل کا چرچا اللہ فرشتوں کو اکٹھا کر کے اس عمل کا چرچا اللہ فرشتوں کے درمیان کر رہا ہے۔ اللہ کو وہ آپ کے صحابہ کا عمل ہی اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے اس کا چرچا کرنے کے لیے سارے فرشتے اکٹھے کر لیے ہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا تھا نا کہ قسم اٹھوانا صرف ایک حکمت تھی، آ کر پوچھنا بھی حکمت تھی۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حجرے بیٹھے تب آپ کو پتا تھا، کیونکہ آپ غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غیب کی کنجیاں عطا کر دی تھی، آپ کو پتا تھا کہ میرے صحابہ کیا کر رہے ہیں، لیکن پوچھنا بھی ایک حکمت تھی۔ حکمت یہ تھی کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پروف مل جائے، ثبوت مل جائے کہ 4 یا 5 یا 2 بندے جہاں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان بیان کرتے ہیں، اللہ کے اس عظیم احسان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو اس عمل کا پھر چرچا اللہ فرشتوں میں کرتا ہے۔ یہ جو روایت ہے نا یہ باقی کتب احادیث میں بھی ملتی ہے۔ معلوم ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا صحابہ کا طریقہ ہے۔ ہم سنی مسلمان بھی اسی لیے میلاد النبی کی محفل سجا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس عظیم و کریم نبی کی امت سے پیدا کیا۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو شرک بدعت کہنے والوں سنو، تم ایک ضعیف دلیل پیش کر دو کہ رسول اللہ کے میلاد النبی کی محفل کو ناس جائیں ہم، تم کوئی ایک دلیل دے دو، لیکن رب کعبہ کی قسم صبح قیامت تک تم میلاد النبی نہ منانے کی کوئی ایک دلیل بھی پیش نہیں کر پاؤ گے۔ اے سنی مسلمانوں تمہیں مبارک ہو جس راستے پر چل کر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں مناتے ہو، اپنے گھروں کو سجاتے ہو، اپنے بازاروں کو سجاتے ہو، محافل کا انتظام کرتے ہو۔ یہ راستہ کوئی عام راستہ نہیں، یہ راستہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین والا راستہ ہے، اور اس راستے پر عمل کرنے سے نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس عمل سے خوش ہوتا ہے بلکہ امیر معاویہ کی مرویات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے نا اس کے طور پر یہ عمل کرنے والے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات جو کرامات معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات خوبیاں جو بیان کرتے ہیں نا، اللہ پھر ان کا وہ اس عمل کا چرچا فرشتوں میں کرتا ہے۔ اور یہی تو رسول اللہ کا میلاد ہے، 2 بندے جہاں بیٹھ کر رسول اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ کی حمد ثنا بیان کر کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ مالک تو نے ہم پر اپنا احسان عظیم کیا، تیرا شکر ہے کہ تم نے اپنے رسول کریم جو امام الانبیاء ہیں ان کی امت سے پیدا کیا، یہی تو میلاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں منافق لوگوں کی منافقت سے اور حاسد لوگوں کے حسد سے محفوظ رکھے اور مسلمانوں کے دلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے منور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔